تو یعنی یہ ان کے لیے بھی آیت ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا ظلم کیا ہے, جنہوں نے شرک کیا ہے, جنہوں نے گناہ کیے ہیں, بڑے بڑے گناہ, چھوٹے گناہ, جیسے مرضی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا امید نہ ہوں. اس میں آتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کرے اور اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے اور شام کو فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا, اور اگر شام کو اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھے, صبح فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. یعنی گناہ جو ہے وہ ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے, اور گناہ کرنا برا تو ہے لیکن وہ نیچرل ہے. لیکن بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد استغفار اور توبہ نہ کیا جائے. یعنی اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے, جب اللہ کا خیال آتا ہے, دل ڈر جاتے ہیں, ہیبت نہیں آتی. وہ جو ایک ہیبت ہونی چاہیے نا, ہم بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہیبت آتی ہے, آگ دیکھتے ہیں تو ایک دم ہیبت اور خوف ہم پر غالب آ جاتا ہے. لیکن اللہ کا ذکر, اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ایک مومن جو ہے نا وہ ڈر جائے, ایک دم اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے اس کا انفلوئنس نظر آئے. اب آپ دیکھیں کیپٹلزم سے نظام دنیا کا کتنا خراب ہوا اور غربت کتنی پھیلی ہے, اور رچ اور پور کے درمیان گیپ جو ہے وہ کتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی جامع ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سوچو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا اسراف کیا, وہ ظلم کیا ہے, جنہوں نے گناہ کیا, فار ایگزامپل لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا امید نہ ہونا کبھی بھی. ڈو ناٹ ایور ڈسپیئر ان دا مرسی آف اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ معاف کرنے والا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے. یہاں پہ میں ابن عثیمین کو پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس آیت کے بارے میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ یا عبادی کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے مراد ہیں. اس میں یعنی مسلمان بھی شامل ہیں اور اس میں کفار بھی شامل ہیں. یعنی عبادی یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ بھی ہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹیو سے تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. تو یعنی یہ ان کے لیے بھی آیت ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا ظلم کیا ہے, جنہوں نے شرک کیا ہے, جنہوں نے گناہ کیے ہیں, بڑے بڑے گناہ, چھوٹے گناہ, جیسے مرضی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا امید نہ ہوں. اور دیکھیں ادھر نا ایک اعتراف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور قرآن میں یہ بار بار آیا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں, وہ گناہ کریں گے, ان سے غلطی ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والذی نفسی بیدہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی, لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم, اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا, ختم کر دے گا, تمہیں تبدیل کر دے گا کن لوگوں سے, وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, اور وہ ایک قوم لے کے آئے گا وہ گناہ کریں گی, فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ, اور وہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں گے, اور پھر فَيَغْفِرُ لَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مغفرت کرے گا. یعنی گناہ جو ہے وہ ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے, اور گناہ کرنا برا تو ہے لیکن وہ نیچرل ہے. لیکن بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد استغفار اور توبہ نہ کیا جائے. دیٹ از دا ریئل تھنگ جو جس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بڑا کلیئرلی کہ کوئی بھی گناہ کرو گے تم, اگر تم استغفار کرو گے سنسیریٹی کے ساتھ, اس کے اندر ظاہر ہے کچھ کنڈیشنز ہیں, اگر سنسیریٹی کے ساتھ استغفار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور معاف فرمائے گا. اخی اس میں نا یہ اگلی آیت میں بلکہ اس کی اسی کی پوائنٹ ہے جو وضاحت ہو جاتی ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ, کہ اللہ نے کہہ دیا معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر لے تو انسان اب اللہ پر یہ لمبی امید باندھ لے کہ اللہ خود ہی معاف کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ توبہ کی طرف, یعنی توبہ کے لیے جو ہے ریٹرن کرو لب کو, وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلُ, اور اس کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہو, یعنی توبہ کرو اور اپنے آپ کو سبمٹ کرو, یعنی نیکی کی طرف آؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب بھی آ جائے. یعنی ان ادر ورڈز یہاں پہ اللہ نے رحمت دکھائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہ ہو جانا تمہیں کہ یہ تم یعنی پیسو ہو جاؤ, سولوشن بتایا اس کے بعد کرنا کیا تم نے, تو آپ کو توبہ بھی کرنی ہے ساتھ, اور اس کو وہ گناہوں کے ساتھ. اچھا میں نے سید الاستغفار کی دعا کا تذکرہ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے مغیرہ آپ نے یہی جو بات کی ہے نا, اس آیت کے بعد 5 وارننگز ہیں جو کہ اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے, کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, بٹ دین اللہ تعالیٰ فالوز دس آیا ود 5 more آیات, آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 58 تک. آیت نمبر 54 میں وہی والی بات, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا, اللہ نے کہا ہے کہ پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹو بھی اور اللہ کو سبمٹ بھی کرو. تو پہلی شرط یہ ہے,
یعنی کہ اللہ نے وارن کیا کہ پہلا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف پلٹنا بھی ہے اور اللہ کی بات بھی ماننی ہے. پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اتباع کرو احسن ما، یعنی کہ فالو دا وحی کی، یعنی کہ قرآن کتاب و سنت صرف پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کے لیے بھی آیا، اس کی اتباع بھی کریں. پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو کہ تم پھر یہ کہو کہ آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا لیسٹ اے سول وڈ سے کہ ہائے میرے اوپر ملامت، وہ ٹو می فار نگلیکٹنگ مائی ڈیوٹیز ٹورڈز اللہ، کہ بعد میں تم ریگریٹ کرو کہ میں نے اللہ پہ جو میری جو ذمہ داری تھی، جو میں نے ڈیوٹیز پوری کرنی تھیں دین کے اعتبار سے، وہ نہیں کی. اور پھر چوتھی وارننگ جو اللہ نے دی ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ وہ والا چیز ہے جو کہ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ جی اللہ آگے ہمیں ہدایت دے دے گا. جی آپ اکثر لوگوں کو یہ آڈیسٹی دیکھتے ہیں کرتے ہوئے کہ وہ بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ اونلی اف اللہ ہیڈ گائیڈڈ می آئی ووڈ بی ون آف دا رائچس. اور پھر پانچویں وارننگ اللہ نے یہ دی کہ یہ نہ ہو کہ تم عذاب کو جب دیکھ لو تو پھر اللہ سے سیکنڈ چانس مانگو. تو ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ استغفار کی دعا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہم کیسے کریں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کرے اور اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے اور شام کو فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھے صبح فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں. لا الہ الا، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انت خلقتنی، آپ نے مجھے تخلیق کیا، پیدا کیا. وانا عبدک، میں آپ کا بندہ. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں کھڑا ہوں آپ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق. اعوذ بک، اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی، من شر ما صنعت، ہر اس بری چیز سے جو کہ مجھ سے سرزد ہو گئی. ابوء لک بنعمتک علیہ، اور پھر میں اعتراف کرتا ہوں، ایکنالج کرتا ہوں جتنی نعمتیں آپ نے میری طرف کی ہیں. یعنی کہ اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں انسان نعمتیں بھی ایکنالج کر رہا ہے اس میں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور آئی ایکنالج، یا اللہ مجھے اعتراف ہے اپنے سارے گناہوں کا. فاغفر لی، تو بس مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ، بے شک آپ ہی ہیں، لا يغفر الذنوب الا انت، نہیں کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا مگر آپ کی ذات. تو یہ سید الاستغفار ہے، یا آپ گوگل کریں آپ کو مل جاتی ہے. یہ ہر ایک کو چاہیے کہ زبانی یاد کرے اور صبح شام کے اذکار میں پڑھا کریں. جزاک اللہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے استغفار کرنے کی. میں جو ورس شیئر کرنا چاہوں گا بڑی انٹرسٹنگ، اس میں ایک ڈسکشن میں کرنا چاہوں گا آپ سب سے. دیٹ از سورہ مؤمن، ورس نمبر 23 and 24. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا. کیا کہہ کے کیا انہیں کہا، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کہاں بھیجا؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. بٹ دے سیڈ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے. اچھا، اس میں یہ میرا مطلب پرسنل ویو ہے کہ ایک ٹرائنگل آف ایول مینشن کیا گیا. فرعون جو ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں، علامہ محمد اقبال نے بھی اپنی شاعری میں جو ہے نا ضرب کلیم جو ہے کتاب، ضرب کلیم کا بیسکلی مطلب یہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب. اور موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ماشاءاللہ وجاہت والے تھے. تو ضرب کلیم کے پیچھے تھاٹ ہی علامہ محمد اقبال کا یہ ہے کہ جتنے بھی باطل سسٹمز ہیں، طاغوتی سسٹم جنہیں ہم کہہ لیں، تو اس پہ جو مسلمان ہیں اس کو ضرب لگانی چاہیے لائک موسیٰ علیہ السلام. یعنی مسلم شوڈ بی ویری پاورفل پولیٹیکلی ایز ویل، اور چیلنج کرنا چاہیے مسلمان کو تمام انجسٹسز کو، ایکسپلائٹیشن کو. تو دیکھیں فرعون جو ہے، یہ قرآن مجید میں اس کا کریکٹر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی از دی ورسٹ آف ہیومن بینگس. بلکہ وہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی تھا نا کہ سب سے زیادہ نفرت تمہیں کس سے، تو انہوں نے بھی فرعون کا ہی نام لیا تھا، جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ اس نے کلیم کر لیا تھا کہ میں ہوں رب العالی. اور یہ اس سے جبرائیل السلام کو بڑا غصہ چڑھا تھا کہ اس نے خبیث نے الفاظ کہے. تو دیکھیں میرے نزدیک جو اس وقت کرنٹ جو لبرل سیکولرزم ہے، کرنٹ جو سسٹم ہے، وہ یہی تو کہتا ہے نا کہ انسان خود خدا ہے اور ہم سب خود گاڈ ہیں، اور ہمیں ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. سمبولکلی یعنی کہ وہ یہی کہتے ہیں، سمبولکلی تو یہی ہے نا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے. تو ایک تو یہ سیکولرزم جو کرنٹ سسٹم ہے، میرا خیال فرعونیت کا نظام ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ایتھکس بھی پھر سلیکٹیو ہیں.
ان کے ہیومن رائٹس بھی سلیکٹیو ہیں. اور پھر جو وارز ہوئی ہیں پچھلے آپ 100 سالوں میں دیکھ لیں, ان کی ریزنز بھی آپ کے سامنے. بہرحال دوسرا حامان جو ہے ہی واز دا اسٹریٹجی میکر, آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور حامان کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے, بائبل میں نہیں ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بلکہ اٹ از ون آف دا میریکلز آف قرآن. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بائبل سے کاپی کیا. تو اینی وے حامان جو ہے اسٹریٹجی میکر. آج کے دور میں آپ اسٹریٹجی میکر دیکھیں تو وہ میڈیا ہے, اوپینینز بنانے والی چیز, پبلک اوپینین بنانے والی چیز, ٹھیک ہے نا, اور سچ کو جھوٹ بنانے والی اور جھوٹ کو جو ہے وہ سچ بنانے والی. تو دیکھیں اگر وہ چیز بھی کرپٹ ہو جائے, جیسے حامان کرپٹڈ تھا اور وہ فرعون کے ساتھ تھا, تو پھر تو بہت میسو لیول پہ کرپشن جو ہے وہ پھیلے گی. تو اللہ معاف کرے, یہ جو میڈیا بھی آج کل ہے, اوور آل بات کر رہا ہوں, میرا نہیں خیال کہ یہ سنسیئر ہے ہمارے ساتھ انٹو ٹیچنگ اس سم تھنگ گڈ, جو اس وقت دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. تو یہ دوسرا ٹرائنگل آف ایول میں جو ہے نا, ایول میڈیا میں کہوں گا, یہ نہیں کہ سارا میڈیا غلط ہے, لیکن یہ کہ جو اس کی ایول سائڈ ہے. اور تیسرا جو ہے قارون ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی امیر انسان تھا, اور اس کے بارے میں آتا ہے اس کی ٹریجرز کی کیز بہت بڑی تھیں, وہ پوری لوگ اٹھا کے لاتے تھے. تو آئی تھنک کہ قارون کا جو بیہیویئر تھا وہ کیپٹلزم سے ملتا جلتا ہے جو ہے نا, آج کے اگر تشبیہ دی جائے, کیونکہ کیپٹلزم جو ہے نا اٹ از آل اباؤٹ پروفٹ اینڈ لاس. ہر چیز اس کے مطابق پرکھی جائے گی. ایون پون انڈسٹری اگر پروفٹ لا رہی ہے تو فائن, کیسینوز پروفٹ لا رہے ہیں فائن, الکوہل پروفٹ لا رہا ہے فائن, بس پروفٹ آنا چاہیے. اور یہ کہ ان چیکڈ آپ اپنی پراپرٹی بناتے جاؤ, کوئی زکوٰۃ نہیں دینی, چیریٹی کرنی ہے تو کر دو, مرضی ہے. اب آپ دیکھیں کیپٹلزم سے نظام دنیا کا کتنا خراب ہوا, اور غربت کتنی پھیلی ہے, اور رچ اور پور کے درمیان گیپ جو ہے وہ کتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی جامع ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سوچو کہ یہ 3 ہی سسٹمز شروع سے چلے آ رہے ہیں, اور یہی کرپشن کا جو ہے نا وہ باعث ہے. ایک پولیٹیکل جو فرعونیت ہے, اور دوسرا جو میڈیا ہے اسٹریٹجی میکر, اور تیسرا جو اکنامک سسٹم ہے. اور وہ قانونی سسٹم اگر ہوگا کہ امیر ہوتا جائے اور غریبوں کو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسلیو کرتے جائیں, تو وہ میرے نزدیک پھر قانونی سسٹم ہے. تو اس میں ہمیں انشاءاللہ مسلمانوں کو ضرب کلیم جو ہے وہ علامہ اقبال کی لینگویج میں کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایکٹ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. یہ تو صفت ہے, مومن کی صفت ہے کہ طاغوت کا انکار, ایوری فالس آبجیکٹ آف ورشپ, اپنے نفس سے لے کے وہ جو مرضی ہو جائے, اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 میں, وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر یعنی قدر نہیں کی جیسے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. والارض جمیعا قبضتہ, اور زمین پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں ہوگی یوم القیامت, قیامت کے روز. والسماوات مطویات بیمینہ, اور آسمان جو ہیں, یہ جو کاسموس ہم دیکھتے ہیں سب, جو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوگی لپٹی ہوئی. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ, یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کے اس طرح کی چیز کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن رحمان کے پاس یہ ہوگی, اس کے ایک ہاتھ میں یہ ہوگا, وہ ہوگا, یعنی زمین ایسے ہوں گے, آسمان ہوں گے انگلیوں پر. تو جیسے انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے باقاعدہ, اور آپ ہنسے, اور ہنستے ہوئے آپ کے باقاعدہ جو داڑھیں نظر آنا شروع گئی, اتنی آپ کھلکھلا کے ہنسے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو اس بات میں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب کوئی موافقت ان کو ملتی تھی, یعنی جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں لوگوں کو, اگر کسی اور ذریعے سے بھی اس کی ویلیڈیٹی ثابت ہوتی تھی تو آپ سے کو اس سے خوشی ہوتی تھی. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں دین کی حقانیت اگر فار ایگزامپل کسی نان ریلیجس سورسز سے مل رہی ہو تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اور اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, اگرچہ اس کے لیے اصول اور ضوابط علماء نے ذکر کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ آیت پڑھی, وما قدر اللہ حق قدرہ. اور اس حدیث کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سے حوالے سے جو آیت ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, وہ بڑی ایک اسپیکٹیکل ہے ہمارے سامنے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا اس کو کہ کس طریقے سے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کو لے لے گا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا, اور سب لوگ جو ہے اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق ہی جو ہوگی, تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے انا الرحمن, میں ہوں رحمان, انا الملک, میں ہوں بادشاہ, این الجبارون, کہاں ہے جبار, وہ جو بڑے بڑے دنیا کے سرکش لوگ تھے, این المتکبرون, کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے, اور پھر کہیں گے
للہ الواحد القہار، جیسے آگے ذکر آئے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ کے لیے، اکیلے کے لیے جو بڑا قہار ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو آیات ہیں یہ اور یہ جو حدیثیں ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے ان کو پڑھ کے نا، اور ہمیں یقین کریں ہمارے دل پر اثر ہونا چاہیے، ہمارے دل کانپ جانے چاہیے اس طرح کی آیات اور حدیثیں سن کے۔ انفارچونیٹلی یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، تو ہم بظاہر نا کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا احساس ہے نا، جیسے نا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کا خیال آتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں، ہیبت نہیں آتی۔ وہ جو ایک ہیبت ہونی چاہیے نا، ہم بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہیبت آتی ہے، آگ دیکھتے ہیں تو ایک دم ہیبت اور خوف ہم پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر، اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ایک مومن جو ہے نا وہ ڈر جائے، ایک دم اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے اس کا انفلوئنس نظر آئے۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر کریٹ کرنا چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے، اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں پڑھے، ان کو سمجھے، اللہ کی قوت اور قدرت کے مناظر دیکھے۔